बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का आज तीसरा रोज़ा और तीसरी तरावीह, उसके अंदर जो कुछ खुलासा है, प्रोग्राम खुलासतुल कुरान लेकर ज़र न्यूज़ चैनल से आपका मेज़बान सैयद एजाज़ अहमद गिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन किराम, सूरह आले इमरान, इसके अंदर इसके नाम से आप देखें तो ये हज़रत इमरान का ख़ानदान है और इस सूरह पाक की इब्तदा में अल्लाह ताला की वहदानियत का खूबसूरत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, ये खूबसूरत अल्लाह का तारुफ़ भी है, कुरान का तारुफ़ भी है। और फिर इस सूरह पाक की इब्तदा के अंदर अल्लाह ताला ने पैरामीटर दे दिया, अल्लाह ताला ने बंदे को अपने क़ुर्ब का रास्ता बता दिया। वो जो सूरह माइदा के अंदर है कि यहूद व नसारा कहते थे नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह करीम ने इस सूरह पाक के अंदर फरमा दिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, मेरे नबी इन्हें बता दीजिए, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, फॉलो मी, तो मेरी पैरवी करो। तो गोया पता ये चला कि कुरान का भी नुक्ता नज़र यही है कि जो हुजूर के साथ जुड़ गया, जिसने आका की सीरत को अपना लिया, उसने सही मानों में अल्लाह को भी पा लिया। नाज़रीन किराम, फिर इस सूरह पाक के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात आपको पता है हर नबी को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मोजज़ा देकर भेजा और वक्त के मुताबिक मोजज़ा देकर भेजा। आपके 3 बड़े मोजज़ात कि आप मादरजाद अंधे को जब ये फरमाते कि कुम बिइज़्निल्लाह, एक जगह पर कुम बिइज़्नी के भी अल्फाज हैं 7वें पारे में, तो वो उठ के खड़ा हो जाता। आप उब्रिउल अकमह वल अबरस, और कोढ़ की बीमारी वाले बंदे के ऊपर आप हाथ फेरते तो वो बीना हो जाता। और इसी तरह मादरजाद अंधे को आप आँखें देते। अल्लाह के करम से, उसकी इनायात से ये बताता चलूँ कि ये सब अल्लाह का उनके ऊपर फ़ज़ल था। और फिर इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा के मोजज़ात के बयान के बाद इस सूरह पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ूबसूरत पैगाम दिया है कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया किराम तशरीफ़ लाए, उन सब की नबुव्वत, उन सब की रिसालत, उन सब का ज़माना बेमिसल व बेमिसाल है। लेकिन जब बारी आती है हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ने फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने तमाम नबियों के गिरोहों को बुलाया, उनसे अहद लिया। और वो अहद क्या लिया कि लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ये जो मैं तुम्हें किताब और हिकमत जब दूँ, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल तुम्हारे पास पेश आए, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने मेरे नबी पर ईमान भी लाना है और मेरे नबी के आवान बनना है, मेरे नबी के अंसार बनना है, मेरे नबी की मदद करनी है। और बिहम्दिल्लाह ताला इसी सूरह पाक के अंदर अल्लाह ताला ने कमाल नेकी बताई, फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम कभी भी कमाल नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च न कर दो। कुर्बान जाऊँ, कुरान की आयात के हकीकी मानों में जो लोग मुखातिब थे, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने जब ये आयत सुनी और जो ही मस्जिद से बाहर निकले, मस्जिद नबी के साथ आपका थोड़ा सा दूर बाग था, आप अपने बाग के बाहर से खड़े होके अपनी आल औलाद, अपने बच्चों को कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ बाहर, ताल इलैया, मेरी तरफ आ जाओ। जब आपके बीवी बच्चे आपकी तरफ आए तो आपने कहा अब ये बाग हमारा नहीं है, मैंने आज अल्लाह के नबी से ये सुना है
اور جب حضور کچھ فرما دیں پھر ہم سوچا نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں آج کے بعد یہ بھاگ مجھے بڑا محبوب تھا، لیکن آج کے بعد یہ میں نے قدمین مصطفیٰ میں قربان کر کے عامت المسلمین کے لیے اسے وقف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح اس سورہ پاک کے اندر سورہ آل عمران کے اندر غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے، غزوہ احد کا ذکر موجود ہے۔ وہ 313 کا ڈیجٹ، کیا کمال شان ہے اس کے اندر، کہ جن کا مدعا اللہ کی ذات ہے، جن کا مرکز و محور رسول پاک کی ذات ہے، جن کا مرکز و محور اللہ کا قرآن ہے، یہ تو تین ہیں، اور پھر اس تین جزیات کو اکٹھا کر کے، ان تین خوبصورت جملوں کو اکٹھا کر کے، ان خوبصورت ذوات قدسیہ کو اکٹھا کر کے جس نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اسے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے بدر کے اندر تمہاری مدد فرمائی ہے۔ وہ کیا خوبصورت ہے کہ بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کی ہمت کو، ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے بدر کے مقام پر پہلے 3000 فرشتوں کی کمک بھیجی، پھر 5000 فرشتے جو ہیں وہ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے۔ یہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایات تھیں، مسلمانوں کا جذبہ، شوق اور یقین تھا اللہ کی ذات پہ، اللہ نے بھی پھر ان کی مدد فرمائی۔ ناظرین کرام، پھر اسی سورہ پاک میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے شہید کی جو زندگی ہے، جس کا دوسرے پارے میں بھی ذکر ہے، یہاں پہ ایک اور طریقے سے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ڈونٹ امیجن، آپ اپنے گمان بھی نہیں کر سکتے، ڈونٹ سسپیشیس، گمان بھی نہیں کر سکتے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، گمان کیا ایمان گیا۔ اس سورہ پاک کے اندر اس خوبصورت انداز میں ان کی زندگی کا خوبصورت انداز میں پیرائی میں ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ آل عمران کے آخر میں بتایا گیا وہ چند دعائیں ہیں، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، یہ رمضان المبارک کی پیاری ساعتیں ہیں، یہ دعائیں مانگا کریں، ان کے ترجمے میں غور کریں۔ کیا خوبصورت دعائیں ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کی کرم نوازیاں، اللہ کی مہربانیاں، یہ رمضان بھی تو اس کا وعدہ ہے، یہ قرآن بھی تو اس کا وعدہ ہے، اتنے خوبصورت دسترخوان یہ اس کا وعدہ ہے۔ بندے فکر نہ کر، یہ چیزیں میں تیرے لیے لے کے آؤں گا، تیرا کام اپنی زمین کو میری بارگاہ میں جھکانا ہے، اپنے دل کو محبت مصطفیٰ سے سجانا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کے آخر میں یہ کچھ بیان ہوا۔ سورہ نساء نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں خواتین اسلام کے حوالے سے ذکر ہے۔ آج ہم صرف چوتھے پارے میں جو سورہ نساء کا حصہ ہے اس کو ذرا اس پہ بات کریں گے، تو بڑا خوبصورت سورہ نساء کا پہلا رکوع فرمایا تمہارے اندر یہ جو تفریق ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں وجہ سے مجھے فوقیت ہے، فلاں وجہ سے مجھے برتری ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اس کے اندر پھر مرد کو 4 شادیاں کرنے کی جو اجازت ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد بہت اہم ترین آج کا یہ جو پوائنٹ ہے کہ وراثت کے احکام، بڑی ڈیٹیل سے بچیوں کی تقسیم وراثت کی، بیٹوں کی وراثت کی تقسیم، اولاد ہو تو پھر مال کیسے تقسیم کیا جائے، اولاد نہ ہو تو پھر مال کیسے تقسیم کیا جائے، ماں باپ ہوں تو پھر مال کیسے تقسیم کیا جائے، کلالہ اکیلا بندہ ہے، نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہیں، اس کی وراثت کا کیا حکم ہے، بڑی ڈیٹیل سے اس سورہ پاک کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ آخر میں محرمات، وہ رشتے جو محرم ہیں جن سے آپ کسی طور پہ بھی شادی نہیں کر سکتے، اس چوتھے پارے کے آخری رکوع کے اندر بڑی تفصیل سے ان کا ذکر موجود ہے۔ کیا محبتیں ہیں، اللہ نے آخر پہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا کے الفاظ سے اس پارے کا اختتام کر کے بتا دیا، بندے میں رحیم بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی ہوں،
بس تیرا کام ہے میرا در کرم کھٹکھٹانا۔ دعا کا وقت قریب ہے، آئیے مالک کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری جھولیوں سے، ہمارے ہاتھوں اور ہمارے دامن سے اس کی رحمت کہیں وسیع ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے اوپر بھی مہربانیاں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا